الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وأصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور سواء. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ ملک کی یہ دوسری آیت ہے جس میں ارشاد ہوا کہ وہی پروردگار ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم نے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. یقیناً وہ پروردگار غالب آنے والا اور بخشنے والا ہے. کل عرض کیا گیا تھا کہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے. یہ دنیا تمام انسانوں کے لیے آزمائش کا مقام ہے، امتحان گاہ ہے، امتحان کا مقام ہے. ذریعہ امتحان موت و حیات ہے. ہدف امتحان عمل صالح ہے، احسن عمل ہے، حسن عمل ہے. یہ ہدف ہے. امتحان کا ذریعہ موت و حیات ہے کہ اس موت و حیات کے ذریعے سے اللہ امتحان لیتا ہے، مقام آزمائش میں لاتا ہے بندوں کو. جو موت و حیات کے درمیان انسان کے لیے یہ دنیا ایک سفر ہے، ایک چھوٹا سا وہ مقام ہے جہاں پر انسان توقف کرتا ہے اور امتحان دیتا ہے. امتحان کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں اللہ نے اس کو مہیا کی. دنیا میں آنے سے پہلے انسان کے لیے دنیا کو سجا دیا گیا. سارے وہ تمام چیزیں جس کی انسان کو ضرورت تھی وہ ساری چیزیں انسان کو پہلے سے مہیا کی گئی. انسان کا وقت اس میں نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اپنے حیات کے لیے یہاں پر جستجو کرے. جن چیزوں کو حیات کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں جیسے زمین کا فرش یا آسمان کا شامیانہ، یہ انسان کی جو ابتدائی ضرورتیں ہیں ان چیزوں کو مہیا کرنے میں انسان کا کوئی وقت صرف نہیں ہو رہا ہے، بلکہ بھوک لگنے سے پہلے کھانے کا انتظام ہوا، پیاس لگنے سے پہلے پانی کا انتظام ہوا. انسان کی آمد سے پہلے ہی یہ پوری دنیا انسان کے لیے سجا دی گئی کہ سانس لینے والے آئیں تو پہلے سے ہوا کا انتظام ہو. پانی پینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں لہٰذا پانی کا انتظام کریں. کوئی چیز کی کمی آپ کو یہاں پر محسوس نہیں ہوتی اور آپ کو اس میں کچھ بنانا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے. اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس امتحان گاہ میں آنا ہے اور اپنے عمل کا امتحان پیش کرنا ہے. تو اللہ کا تقاضا حسن عمل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہم سے تقاضا ہے وہ کثرت عمل ہمارا ہم سے تقاضا نہیں کیا گیا ہے کہ کثرت عمل کا تقاضا نہیں ہے بلکہ حسن عمل کا تقاضا ہے. یعنی زیادہ عمل اللہ نہیں چاہ رہا ہے ہم سے کہ ہم مشقت میں پڑے کہ ہم کہیں کہ اتنا ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. ہم سال بھر روزے نہیں رہ سکتے، ہم دن بھر رات بھر نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ہم جو ہے ہر سال حج پر نہیں جا سکتے ہیں. تو کہاں
مطالبہ جو ہو رہا ہے اتنا ہی جتنا انسان کر سکتا ہے، اور اتنی ہی تکلیف انسان کے اوپر عائد کی گئی ہے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اگر انسان یہ کہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ کوئی کسی سے کہا جا رہا ہے وضو کیجیے، کوئی کہہ رہا پانی ہے ہی نہیں، تو کیا کرے؟ ایسی صورت کنواں کھودے، کیا کرے؟ کیا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو تیمم کر لو، کوشش کرو، ادھر دوڑو ادھر دوڑو، تلاش کرو، آخر کار انتہا یہ کہ تھک گیا، کچھ ہو نہیں سکتا، تو ختم ہو گئی بات، تیمم کر لو۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے نماز کے لیے، ٹھیک ہے بیٹھ جائیے، ہم بیٹھ نہیں سکتے، کیا لیٹ جائیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تکلیف نہیں دی جا رہی ہے جو انسان نہیں کر سکتا ہے، زیادہ کا مطالبہ بھی نہیں ہو رہا ہے، مطالبہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ کم عمل کرو لیکن ایسا کرو کہ وہ لائق پذیرش ہو، قبولیت کی اس کو سند مل سکے، اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے، ایسا نہ ہو کہ وہ پیش کرنے کے لائق نہ ہو۔ ایک محبت کا تحفہ ہے اور کچھ نہیں، وہ جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں حقیقت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن خلوص اگر اس کے اندر اگر آپ رکھ دیں تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا تحفہ اپنے دوست کو دیں خلوص کے ساتھ، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک دوست، ایک مہمان آپ کے پاس آیا ہے تو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ایک چائے اسے پلا دیجیے، یہی کافی ہے۔ ضرورت نہیں کہ ہوٹل سے منگا کر آپ جو ہے وہ بریانی میٹھا سب کھلا رہے ہیں ہوٹل سے منگوا کر، اس کی اتنی اہمیت نہیں، حالانکہ وہ بہت زیادہ ہے، لیکن جو ہے سادی سی چائے، بغیر دودھ کی چائے، بغیر شکر کی چائے، خالی گرم پانی کر کے اس میں پتی ڈال دیا اور خلوص سے ایسے دونوں ہاتھ رکھ کے تواضع کے ساتھ لے آ کے اگر آپ پیش کر دیں مہمان کے سامنے تو مہمان خوش ہو جائے۔ وہ نہیں آیا ہے کہ آپ کے پاس ہوٹل کا کھانا کھانے نہیں آیا ہے، وہ آپ کی محبت، آپ کی جو ہے آپ کا خلوص، آپ کا پیار لینے کے لیے آیا ہے۔ تو لہذا اگر آپ جو ہے وہ پیار سے اگر ایک پیالی چائے بھی پلا دیں تو یعنی اخلاص کی ایک پیالی چائے بہتر ہے اس بریانی سے کہ جو بغیر اخلاص کے ہو۔ تو یہ دوست کا تقاضا جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر ہم اپنا سچا دوست مانے، کم سے کم ایک اچھا دوست مانے، تو اس کی بارگاہ میں بھی ہم وہ چیز نہیں پیش کریں گے کہ جو لائق اعتنا نہ ہو۔ ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں جس کے بعد پھر ہم کو استغفار کرنا پڑتا ہے کہ کیوں پڑھی ایسی نماز۔ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد پھر استغفار کرنا پڑتا ہے، ایسا روزہ رکھیں کہ جس کے بعد پھر استغفار کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی مطلب عمل ہے لیکن عمل میں اخلاص نہیں، کثرت ہے ہمارے پاس، کثرت تو ہوتی ہے لیکن اخلاص نہیں ہوتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقاضا ہم سے کثرت عمل کا تقاضا نہیں ہے۔ ان کے عرض کیا گیا کہ کثرت عمل تکرار عمل کا نام ہے، وہی عمل کی تکرار ہے، لیکن حسن عمل اخلاص سے عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ جب اخلاص سے عمل ہو تو عمل چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، اور جتنا اخلاص بڑھے گا عمل میں اتنا وزن پیدا ہوگا، اتنا وزن پیدا ہوگا، یہاں تک کہ آواز آئی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت السنہ، کہ علی کی ایک ضربت یوم خندق میں افضل ہے عبادت ثقلین سے۔ یہ کیوں اتنا پلہ کیوں بھاری ہو گیا؟ وہ کثرت ہے۔ مقابلہ جو ہو رہا ہے یہاں پر کثرت اور اخلاص کا ہو رہا ہے کہ اگر کثرت اور اخلاص کا تقابل ہوگا تو کثرت ہار جائے گی، اخلاص جیت جائے گا۔ کثرت ہار جائے گی، اللہ کثرت کو جو ہے نا رد کر دے گا اور اخلاص عمل کو مان لے گا اور کہے گا یہ اخلاص اس کثرت سے زیادہ ہے۔ وہ لوہا ہے، یہ سونا ہے، وہ 1000 کلو لوہا ہوگا، یہ 1 تولہ سونا ہے جو اس 1000 کلو اور 1000 ٹن جو ہے وہ لوہے سے زیادہ اور کچرے۔ تو
تو ثقلین کی عبادت کے سامنے امیر المومنین کی ایک ضربت اس طرح اہمیت رکھتی ہے، جو اہمیت جو ہے وہ کوئلے کی کان کو ایک سونے کے ٹکڑے کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک ضربت افضل من عبادت الثقلین، یہ حسن عمل کی وجہ سے۔ تو اس کا تقاضا ہم سے ہو رہا ہے کہ ہم کو یہ آزمائے کہ ہم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے، حسن عمل بجا لانے والا کون ہے۔ تو روایات اسلامی میں وارد ہوا کہ حضور سے کسی نے سوال کیا کہ حسن عمل کسے کہتے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ عمل جو کامل عقل کے ذریعے سے، خوف الہی کی شدت کے ذریعے سے اور امر بالمعروف کی آگاہی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، وہی در حقیقت حسن عمل ہے۔ حسن عمل جو اتمام عقل کے ذریعے سے ہو۔ بے معرفتی کے سجدے اللہ کو پسند نہیں، کم خردی اور کم عقلی کے سجدے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ عقل کامل کے ساتھ، خوف الہی کے ساتھ، خشیت الہیہ کے ساتھ، خضوع اور خشوع کے ساتھ اگر تھوڑا سا عمل بھی ہو، امر بالمعروف کی آگاہی کے ساتھ اگر تھوڑا سا عمل کیوں نہ ہو، وہ بہت زیادہ عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اس باب میں بے پناہ روایات آپ کو ملیں گی کہ جہاں پر اہمیت عقل کو بتایا گیا ہے کہ جب کسی نے آ کر حضور سے کہا کہ وہ شخص بہت عبادت کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کیف عقلہ، اس کی عقل کیسی ہے؟ یعنی عمل کو عقل کے میزان پہ تولا جائے گا، عمل کو اخلاص کے میزان پر، خوف الہی کے میزان پر، خشیت الہی کے میزان پہ تولا جائے گا کہ اس عمل میں خوف الہی کتنا تھا اور عمل میں معرفت کتنی تھی، امر بالمعروف سے آگاہی کہ یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں یہ عمل آیا معروف ہے یا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے یا پسندیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے یا نہیں۔ معرفت کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ کیا جانے والا تھوڑا عمل بے معرفتی کی کثرت سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ بے معرفتی کے ساتھ آپ جتنے ایک سجدہ معرفت کا بے معرفتی کے 1000 سجدوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس میں وزن ہے، یہ معرفت کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ خلوص کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ عالم کی نیند جاہل کی عبادت سے، جاہل کی جاگنے سے زیادہ عالم کی نیند جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی یہ معرفت کے ساتھ سونا، معرفت کے ساتھ جاگنا، معرفت کے ساتھ اٹھنا، معرفت کے ساتھ زندگی گزارنا بے انتہا، کیونکہ ہم زیادہ عمل نہیں کر سکتے لیکن ہم عمل میں اخلاص ضرور پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بنسبت آسان ہے، آسان بھی ہے اور اس اعتبار سے مشکل ہے کہ خواہشات نفس کو ماننا پڑتا ہے اخلاص کے لیے۔ کثرت عمل کے لیے آپ کو یعنی اگر اخلاص کی شرط نکال دیں آپ تو خواہشات نفس کے ذریعے سے بھی سجدے کر رہا ہے، خلوص بغیر خلوص کے کر رہا ہے، یعنی دکھاوے کے 1000 سجدے انسان کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خواہشات نفس کو مارا نہیں جا رہا ہے بلکہ خواہشات نفس کی پیروی میں یہ سب ہو۔ تو خواہشات نفس کی پیروی یہ جو ہے یہ انسان کے لیے آسان ہے، لیکن نفس کو مار کر عقل کی پیروی کرنا انسان کے لیے مشکل کام ہے، یعنی اخلاص پیدا کرنا مشکل کام ہے۔ اس اعتبار سے اخلاص پیدا کرنا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے یہ اخلاص کا کام عقل کے کمال کی، اور عقل کو زنگ لگ جاتا ہے یا عقل کے چاند پر گہن لگ جاتا ہے جب اس پہ شہوت طاری ہوتی ہے۔ انارت العقل مکسوفۃ بالشہوہ، عقل کے اوپر سایہ چھا جاتا ہے، خسوف میں آ جاتا ہے، عقل کا چاند خسوف میں آ جاتا ہے جب اس کے اوپر شہوت طاری ہوتی ہے، یعنی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو شہوت کے ساتھ کیا جانے والا عمل بے ارزش ہے، خواہشات نفس سے کیا جانے والا عمل بے ارزش ہے، چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ لیکن
شہوت کو مار کے اگر کوئی فعل انجام دیا جائے، کوئی کام انجام دیا جائے تو یہ مشکل ہے۔ اب چونکہ آزمائش کے مرحلے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، کیونکہ آزمائش کیا چاہ رہی ہے؟ حسن عمل چاہ رہی ہے، اور حسن عمل پیش کرنے کے لیے مشکلات پیش آ سکتی ہیں، ہے نا۔ شہوت کو مارنا آسان کام نہیں ہے، خواہشات نفس کو دبانا آسان کام نہیں ہے، نفسانی خواہشات، نفسانی آرزو، نفسانی تمناؤں کا گلا گھونٹنا آسان کام نہیں۔ اس راہ میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لغزشیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب ان لغزشوں سے نجات دینے کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ تم اعتماد کرو اس کی ذات پر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اس کے بعد کیا ارشاد ہوا؟ اس کے بعد یہ ارشاد ہوا کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، کہ وہ پروردگار عزیز غفور ہے۔ عزیز ہے یعنی کیا؟ شکست ناپذیر ہے۔ عزیز یعنی شکست ناپذیر، یعنی شکست قبول نہیں کرنے والا ہے۔ آزمائش کے دوران آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہمت اور حوصلے کی۔ تو اللہ ہمت بڑھا رہا ہے کہ اس ذات کے اوپر تکیہ کرو کہ وہ هو العزیز الغفور، کہ وہ عزیز ہے، محکم ہے، وہ شکست ناپذیر ہے اور غفور ہے۔ اگر لغزش ہوگی تو وہ لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے، اگر کوتاہی ہوگی تو وہ کوتاہیوں کو درگزر کرنے والا ہے۔ حسن عمل میں جتنی رکاوٹیں آئیں گی، جتنی لغزشیں ہوں گی، اس راستے میں جو تکلیفیں ہوں گی، جو مشکلات ہوں گی، اس میں آپ کو شکست نہیں کھانا ہے، آپ کو شکست قبول نہیں کرنا ہے۔ ٹھوکر لگے گی لیکن پھر اٹھنا ہے، پھر ٹھوکر لگے گی پھر اٹھنا ہے، اور اللہ سے مدد طلب کرنا ہے کہ وہ هو العزیز الغفور، کہ وہ غالب آنے والا ہے، وہ شکست ناپذیر ہے، شکست قبول نہیں کرنے والا ہے، عزیز ہے۔ کوئی چیز کو قبول نہیں کرتا، شکست کو قبول نہیں کرتا ہے، غلبے کو قبول نہیں کرتا ہے کسی کے، عزیز ہے، غالب آنے والا ہے۔ کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی ہے، کوئی چیز اس پہ نفوذ نہیں کر سکتی ہے، وہ نفوذ ناپذیر ہے، شکست ناپذیر ہے۔ وہ العزیز الغفور، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یہ کس کو بخشتا ہے اصل میں؟ جو لغزش کرتا ہے۔ اور لغزش کون کرتا ہے؟ کون لوگ لغزش کرتے ہیں؟ جو مقام امتحان سے گزر رہے ہیں، ان سے لغزشیں ہو سکتی ہیں۔ وہ لغزشیں جو مقام امتحان میں ہو رہی ہیں وہ معاف ہو سکتی ہیں، وہ توبہ قبول ہو سکتی ہیں جو مقام امتحان میں پیش آ رہی ہے۔ یعنی آپ اللہ کے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں مگر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ اخلاص سے عمل پیدا ہو، لیکن ہو نہیں پا رہا۔ کبھی شہوت غالب آ رہی ہے، کبھی آرزویں غالب آ رہی ہیں، کبھی تمنائیں غالب آ رہی ہیں، کبھی مشکلات، مسائل، لغزشیں۔ اب یہ لغزشیں جو آئیں گی اس راستے میں، اس کو اللہ بخشنے والا ہے، نہ یہ کہ ان لوگوں کو معاف کرنے والا ہے کہ جو راستے چل ہی نہیں رہے۔ کافروں کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ وہ لوگ جو ایمان کے بعد کفر اختیار کر چکے ہیں، ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ ولن تقبل عنہم التوبہ، ان سے توبہ قبول ہونے والی، ان لوگوں سے کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے جو مرتد فطری ہیں، جو ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے۔ یعنی مسلمان پیدا کیا گیا، وہ راہ ایمان سے ہٹ گئے اور انہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اب کفر کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اب کفر کے راستے پر چلنا، وہ تو جو ہے کھائی میں گر گیا۔ وہاں لغزش ان سے ہوتی ہے کہ جو راستے پہ چل رہے ہیں، حق کے راستے پہ چل رہے ہیں اور لغزش ہو رہی ہے۔ سیدھے راستے پہ چلتے چلتے کبھی جو ہے مڑ گئے، غلطی سے کہیں اور مڑ گئے، گاڑی جو ہے پھسل گئی، گاڑی کھڈے میں گر گئی، کبھی یعنی چلنا تو چاہ رہے ہیں سیدھے راستے پر، لیکن کبھی غلطی سے جو ہے دائنی طرف مڑ گئے۔ لیکن جو لوگ حرکت ہی نہیں کر رہے ہیں راہ حق پر، ان کے پاس لغزش کا امکان کیا ہے، توبہ کا امکان کیا ہے، غلطیوں کا امکان کیا ہے؟ وہ راستہ ہی نہیں ہے، وہ الگ راستہ۔ ایمان کے راستے پہ چلنے والے
ان سے جو غلطیاں ہوں گی وہ غلطیوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے ان کی توبہ قابل قبول نہیں، اس لیے کہ وہ راستہ بدل چکے ہیں، وہ راستے پہ چل ہی نہیں رہے ہیں، وہ تو گڑھے میں گر گئے۔ اب ان کی مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر غلطیاں، یہ بات الگ ہے پھر بھی، لیکن یہ لوگ جو ایمان کے بعد کفر اختیار کیے ہوئے، بہرحال یہ لغزشیں، یہ کوتاہیاں اللہ بخشنے والا ہے، اور جتنی بھی کوتاہیاں ہوں گی اس راستے میں وہ ساری کی ساری معاف کی جائے گی، وہ ساری کی ساری بخشی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نیت ہے حسن عمل پیدا کرنا، آپ کی نیت ہے اخلاص عمل، اور وہ ہو نہیں پا رہا ہے، گرتے جا رہے ہیں اٹھتے جا رہے ہیں، لیکن کوشش کیا کر رہے ہیں؟ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے سائیکل پہ بیٹھ رہا ہے، گر رہا ہے، مگر کوشش چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس ضمن میں جتنی بھی مشکل آئے گی مربی اس کو برداشت کرے گا، کیونکہ ابھی اول راہ ہے، اس میں سیکھنا ہے، اس میں لفظشیں ہوں گی، لیکن اصل کیا ہے؟ تربیت حاصل کرنا ہے، حسن عمل پیدا کرنا ہے۔ یہ حسن عمل کے لیے آگاہی شرط ہے، امر بالمعروف سے آگاہی شرط ہے، حق اور ناحق کا پہچاننا، فرقان پیدا کرنا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم خوف الہی پیدا کرو، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم دے گا اچھائی برائی کا۔ اور جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے فرقان عطا کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے حق و باطل کے درمیان، یعنی اصل شے کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی پرواہ کرنا ہے، یعنی اللہ کی محبت، اللہ سے کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا، اور اس کے راہ پہ چلنے کی آرزو، تمنا۔ مغفرت اس کی ہوگی جو مغفرت طلب کرے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بخشنے والا ہے۔ کس کو بخشے گا؟ جو بخشش چاہتا ہے۔ جو بخشش نہیں چاہتا اسے کیسے بخشا جائے گا؟ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، مگر کس کی؟ جو توبہ کرنا چاہتا ہے۔ جو توبہ ہی نہیں کرنا، جس سے توفیق توبہ سلب ہو گئی ہے، وہ کیسے اس کی توبہ قبول کی جائے گی؟ جو توبہ کرنا ہی نہیں چاہتا اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کی رحمت ہمارے دروازے پہ ٹھہری ہوئی ہے، لیکن جو دروازہ کھولے گا نہیں اس کو وہ رحمت سے مستفید کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے دریچے کھولو تو صحیح، تم اپنے دروازے کھولو تو صحیح، تاکہ رحمت تمہارے اندر آ سکے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں رحمت نہیں چاہیے، تو رحمت سے محروم کون ہوتا ہے؟ جو رحمت کا طلبگار نہیں ہوتا ہے، اور رحمت کس کے شامل حال ہوتی ہے؟ جو رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اتنی آسان بات ہے۔ ماہ سیام کیا ہے؟ ماہ طہور ہے، یعنی جس مہینے میں انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تو کون پاک ہوتا ہے؟ جو پاک بننا چاہتا ہے، جو چاہ رہا ہے کہ ہم پاک ہونا ہی نہیں چاہتے، تو انہیں کون پاک کر سکتا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے گھر کو صاف کرنا چاہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں مجھے صفائی نہیں چاہیے۔ کوئی کہہ رہا ہے ہم آپ کے دل و دماغ کو دھو دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کے سارے گناہ دھو دینا چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے دھلوانا ہی نہیں۔ تو جو کہے کہ مجھے دھلوانا ہی نہیں ہے اس کے گناہ دھلے کیسے جائیں گے؟ ماہ رمضان کے لیے کہیں گے ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے گناہ دھلے جاتے ہیں، مگر کتنے لوگ ہیں جو اس مہینے میں اپنے گناہ دھلواتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو گناہ دھلوانا ہی نہیں ہے اس مہینے میں۔ تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو دھلوانا ہی نہیں ہے، اس کے لیے ماہ رمضان آئے گا اور چلا جائے گا، لیکن وہ اس کے لیے وہ ماہ طہور نہیں ہوگا، وہ پاک کرنے والا مہینہ نہیں ہوگا اس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رمضان میں داخل ہی نہیں ہوا ہے اور نہ رمضان کو اپنے دل میں داخل کیا ہے۔ رحمت کا مہینہ ہے یہ، عشرہ اول کو کیا کہا گیا؟ عشرہ مغفرہ، مغفرت کا عشرہ ہے۔ لیکن کتنے لوگ اپنی مغفرت کروا رہے ہیں؟ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ استغفر اللہ، میں اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا
کہ میں ان ایام میں اپنے گناہ دھلوانا چاہتا ہوں، کسی نے نہیں. تو جب کوئی چاہ ہی نہیں رہا ہے تو کیسے دھلے جائیں گے؟ جب کوئی کہی نہیں رہا استغفر اللہ تو اس کے گناہ کیسے دھلے جائیں گے؟ کوئی مغفرت ہی نہیں چاہے. وہ عزیز و غفور ہے لیکن مغفرت کون چاہ رہا ہے اس سے؟ اور جو مغفرت نہ چاہے اس کو مغفرت ملنے والی نہیں ہے. مغفرت تو ہے لیکن اس کو نہیں ملے گی، اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عظمت خالق جب بیان کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب عظمتیں بیان کی جا رہی ہیں تو ان عظمتوں میں اور اضافہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا. عظمت خالق تبارک الذی، بلند و بالا ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں ساری حکومت ہے. بلند و بالا ہے وہ ذات کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا. بلند و بالا ہے وہ ذات کہ جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ خلق کیا. خلق الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ خلق کیا. اسی طرح سے بعض آیات میں 7 آسمان ہیں تو اسی کی طرح 7 زمینوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے. اب یہ آسمان کیسے کہ ایک کے اوپر ایک آسمان، ایک کے اوپر ایک طباقہ یعنی تہ بتہ، ایک کے اوپر ایک. طبقات، طبقہ اول، طبقہ دوم، طبقہ سوم، ہے نا. اسی سے طباقہ، طبقات ہے نا. بعض کتاب کا بھی نہیں، طبقات الشیعہ ہے نا. طبقہ تو یہ جو ہے نا تہ بتہ آسمان کے اوپر اور ایک آسمان. آسمان دوم کے بعد آسمان سوم، آسمان سوم کے بعد آسمان چہارم، آسمان پنجم، 7 آسمانوں کو خلق. تو اب یہ 7 آسمان یہیں پر 7 آسمان ختم ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ یہ دنیا کا جو نیچے والا جو آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آسمان دنیا ہے، اس پہ یہ سارے ستارے جڑے ہوئے ہیں. ان تمام نظام شمسی جس کے احاطے میں آتا ہے اس آسمان، وہ آسمان پہلا آسمان جو قریب ترین آسمان، جو نزدیک ترین آسمان ہے، اس آسمان کے بعد اور ایک آسمان. یہ نچلے آسمان کے بارے میں اور بھی مختلف آیتیں دوسری جگہ پر کہ زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، کہ یہ جو دنیا کا آسمان ہے، یہ جو نظام شمسی کا آسمان ہے، اس کو ہم نے ستاروں سے جو ہے نا زینت بخشی ہے. تو یہ گویا یہ جو آسمان ہے، یہ ستاروں والا آسمان، یہ پہلا آسمان کا ہے. یہ جو ہے نا ایک آسمان ہے، اس کے اوپر اور آسمان. یعنی ابھی تک دنیا نے ان طبقات کو، حتیٰ کہ ستاروں کو ابھی تک شمار نہیں کیا گیا. 1 خرب کے قریب ستارے شمار کیے گئے، اس کے باوجود بھی ابھی ستاروں کی کھوج باقی ہے، کہکشانوں کی کھوج باقی ہے، اور جو ہے ان کا عرض و طول کا اندازہ لگانا ابھی باقی ہے. تو ابھی بہت سارے ہفت شہر عشق را تار گشت محنوز اندر خمیں یہ پوچھیں. 7 شہر عشق کو جو ہے اتار اس کی سیر کر چکا، ہم جو ہے ایک کوچے میں بھی نہیں گھومے. یعنی ہم ایک گلی کا بھی اندازہ نہیں رکھتے، اور عرفا نے تو 7 آسمانوں کی سیر کر لی، 7 دنیاؤں کی سیر کر لی. تو پھر ایک دنیا، پھر ایک آسمان، پھر ایک دنیا، پھر ایک آسمان. یہ ایسا ہو سکتا ہے، یا پھر آسمان کے بعد آسمان، آسمان کے بعد آسمان ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے 7 آسمان خلق کیے. الذی خلق 7 سماوات، یہ عظمت خالق، پروردگار عالم کی عظمت کی نشانیاں ہیں. یہ آسمان خود پروردگار عالم کی عظمت کی نشانی ہے کہ بغیر ستونوں کے آسمان ٹھہرا ہوا ہے، یا اس کے ایسے ستون ہیں جو دکھائی نہیں دیتے. بے غیر عمد ترونہا، سورہ فاطر میں جیسا کہ آیا کہ ایسے ستون ہیں کہ جو نظر نہیں آتے. بغیر عمد ترونہا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہے ستون مگر نظر نہیں آتے، نظر نہ آنے والے ستون.
الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم خلق رحمان میں کسی قسم کا کوئی عالم کی خلقت میں کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے، یعنی کوئی عیب نہیں دیکھو گے، کوئی نقص نہیں دیکھو گے، کوئی کمی، تفاوت نہیں دیکھو گے یعنی کوئی کمی نہیں دیکھو گے، کوئی نقص نہیں دیکھو گے، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ یعنی تم جتنا بھی جو ہے آسمان و زمین پہ غور کرو، تمہیں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب خلقت میں نظر نہیں آئے گا۔ کہ آسمانوں میں غور کرو کہ کہیں کوئی عیب تو نہیں ہے، نہیں تو عیب نظر نہیں، کہیں چھید نظر نہیں آئے گی آسمان میں، کہیں جو ہے نا کوئی کسی قسم کا جو ہے نا کوئی ہول نظر نہیں آئے گا، کسی قسم کی اس چادر میں جو ہے نا کوئی عیب، کوئی پرنالے نظر نہیں آئیں گے، کسی قسم کا کوئی جھول نظر نہیں آئے گا، کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی ہول، کوئی کسی قسم کی کوئی کمی۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم خلق رحمان میں کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے۔ یہ تفاوت جو یہاں پر ہے وہ یہی معنی میں ہے کہ کوئی کمی تم نہیں دیکھو گے۔ ہاں تفاوت تو کائنات میں ہے، تفاوت ان معنوں میں کہ زمین آسمان سے مختلف ہے، آسمان زمین سے مختلف ہے، ستارے ستاروں سے مختلف ہے، چاند سورج کے اندر تفاوت پایا جاتا ہے، یعنی وہ چاند ہے وہ سورج ہے نا، یہ زیادہ چمکدار ہے وہ کم چمکدار ہے، چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہے، سورج سے لی ہوئی ہے، کسی کی عارضی ہے، کسی کی ذاتی ہے، یہ اس قسم کا تفاوت آپ کو ملے گا۔ تو ایک ہے تبعیض، ایک ہے تفاوت۔ تبعیض جو ہے وہ دینے والے کی بنسبت ہوتا ہے، تفاوت لینے والے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اگر وہ تبعیض برتے تو عدالت کے خلاف ہے، تفاوت کا ہونا عدالت کے خلاف نہیں۔ مثال کے طور پر 4 آدمی آئے ہیں دودھ لینے کے لیے، کسی کا ظرف 1 لیٹر کا ہے، کسی کا ظرف 2 لیٹر کا ہے، کسی کا ظرف 5 لیٹر کا ہے، یعنی کوئی 5 لیٹر کا برتن لے کر آیا ہے، کوئی 2 لیٹر کا برتن لے کر آیا ہے، کوئی 1 لیٹر کا برتن لے کے آیا ہے۔ اب جو 1 لیٹر کا لے آیا اس کو 1 لیٹر کا دیا جا رہا ہے، جو 2 لیٹر کا ظرف لے کے آیا اس کو 2 لیٹر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ عدالت کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر سب 5 لیٹر کا برتن لے کر آئیں اور ہم کسی کو 1 لیٹر دیں، کسی کو 2 لیٹر دیں، تو کہا جائے گا تبعیض برت رہے ہیں۔ سب 5 لیٹر کا برتن لائے، کسی کو 1 دے رہے ہیں، کسی کو 2 دے رہے ہیں، یعنی تبعیض برت رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی لایا ہی 1 لیٹر کا ہے، کوئی لایا ہی 2 لیٹر کا ہے، کوئی لایا ہی 3 لیٹر کا ہے، تو جو 1 لیٹر کا لایا اس کو 1 لیٹر دے رہے ہیں، کوئی 2 لیٹر کا لا رہا ہے اس کو 2 لیٹر دے رہے ہیں۔ تو یہ تفاوت ہے، تبعیض نہیں ہے، تفاوت ہے۔ لیکن یہ تفاوت جو ہے وہ عدالت کے خلاف نہیں ہے، پایا جا رہا ہے تفاوت، یعنی کسی کے پاس 1 لیٹر، کسی کے پاس 2 لیٹر، لیکن اس نے جتنا ظرف لایا اس کو اس ظرف کے مطابق دیا جا رہا ہے۔ تفاوت پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہ تفاوت لینے والے کے اعتبار سے ہو رہا ہے، دینے والے کے اعتبار سے نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ جو تفاوت کائنات میں آپ کو ملے گا کہ کوئی ذرے میں تاریکی ہے، کوئی ذرے چمکدار ہیں، کوئی جو ہے کوئی مخلوق جو ہے طاقتور ہے، کوئی مخلوق کمزور ہے، کسی کی آنکھوں کی بینائی زیادہ ہے، کسی کی آنکھوں کی بینائی میں کمی ہے، کوئی کم دیکھتے ہیں، کوئی جانور زیادہ دیکھتے ہیں، ہے نا۔ اور انسان کے لیے خلق کیا، کہا گیا کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو تو کمزور خلق کیا گیا ہے۔ تو یہ تو تفاوت ہے نا۔ لیکن یہاں پر جو لفظ تفاوت آیا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اس لفظ سے جو مراد یہاں پر قرآن مجید میں آیا اس آیت میں کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی تم خلق رحمان میں کوئی کمی اور نقص نہیں دیکھو گے، کوئی عیب نہیں دیکھو گے، کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے، یعنی کوئی عیب اور نقص نہیں دیکھو گے۔ لیکن فلسفے میں جو تفاوت کا معنی استعمال ہوتا ہے، تمییز اور تفاوت جو استعمال ہوتے ہیں اس کا معنی الگ ہے۔ یعنی تفاوت اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ کسی کو زمین
زمین کیوں بنایا, کسی کو آسمان کیوں بنایا, کہ کوئی نجس جانور کتا کیوں ہوا اور کوئی پاک جانور بکرا کیوں ہوا. تو یہ دونوں میں جو تفاوت آپ کو محسوس ہو رہا ہے, تو یہ تفاوت جو ہے وہ لینے والے کے اعتبار سے ہے, دینے والے کے حساب سے نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو تفاوت پایا جا رہا ہے, یہ تفاوت تمیز کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ یہ تفاوت ذاتی ہے کائنات کا. تفاوت ان کا اپنا ذاتی ہے, یعنی ظرف ہی ان کا اتنا ہے جتنا دیا گیا ہے, اور جتنا جو ظرف ہے وہ خلق ہی اتنا ظرف ہوا ہے. تو ہر ظرف کو پر کیا گیا ہے, کسی ظرف کو کم نہیں رکھا گیا ہے. اگر کم رکھا جاتا تو دینے والے میں کمی ہوتی. جب لینے والے میں کمی ہے تو مطلب دینے والے میں کمی نہیں ہے, لینے والے کی کمی ہے. کمی جب ظرف میں ہے تو پھر اعتراض خالق پہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو کائنات میں جو فرق محسوس ہو رہا ہے, یہ جو ایک دوسرے کے اعتبار سے, یہ ہر چیز اپنے اعتبار سے کامل ہے. پتھر ہونے میں کامل ہے, ہیرا ہونے میں کامل ہے, یعنی اس میں آپ کوئی نقص نہیں دیکھیں گے. پانی ہونے میں کامل ہے, پتھر ہونے میں کامل ہے. ہر چیز اپنے اعتبار سے کامل ہے. اب ان کو اگر یعنی مثال کے طور پہ 1 کلو کا ظرف ہے, وہ بھی بھرا ہوا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. جو 2 لیٹر کا ظرف ہے وہ بھی بھرا ہوا ہے, اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. آپ پہلے کو دوسرے سے مقایسہ کریں گے تو تفاوت معلوم ہوگا, ورنہ آپ کو تفاوت نہیں معلوم ہوگا. آپ زمین کو زمین کی نظر سے دیکھیں تو کوئی عیب نہیں نظر آئے گا. یعنی اگر زمین کو زمین کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کوئی عیب نہیں ہے. آسمان کو اگر آسمان کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کوئی عیب نہیں ہے. روئی کو روئی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. روئی ہوتی ہی نرم ہے. اب روئی کا کمال سخت ہونا نہیں ہے. اگر وہ سخت ہو جائے تو پھر روئی کامل نہیں ہے, روئی میں نقص ہے. پہاڑ اگر روئی کی طرح نرم ہو تو پہاڑ میں نقص ہے. پتھر وہ ہے جو سخت ہو, روئی وہ ہے جو نرم ہو. یہ اس کا کمال ہے, وہ اس کا کمال ہے. تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں کوئی خلق رحمان میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی, کوئی عیب نظر نہیں آئے. ہیرے میں کوئی عیب نہیں نظر آئے گا, پتھر میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا, نہ پھولوں میں کوئی کمی نظر آئے گی, نہ کلیوں میں کوئی عیب نظر آئے گا. کوئی عیب خلق خدا میں تم نہیں پا سکتے. اللہ کی خلقت میں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے. ہاں, ایک دوسرے سے آپ مقایسہ کریے تو وہ آپ کا قیاس ہے, وہ آپ کا قیاس ہے. جب آپ مقایسہ کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی, جب دونوں چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو یہ چیز پسند آئے گی, کسی کو وہ چیز پسند آئے گی. اور ان دونوں کا آپ مقایسہ کریں گے تو کسی میں جو ہے نا روشنی زیادہ نظر آئے گی, کسی میں روشنی کم نظر آئے گی. تو یہ مقایسے کی وجہ سے آپ کو تفاوت نظر آئے گا, ورنہ خود اس شے میں تفاوت نہیں ہے. عورت ہونے کے حساب سے کامل ہے, مرد ہونے کے حساب سے کامل ہے. لیکن عورتوں میں اگر مرد کی صفات نہ دیکھ کر اگر آپ اس کو نقص سمجھیں تو یہ آپ کا قصور ہے. یعنی یہ غلط ہے کہ اس میں جو ہے آپ مردانہ صفات تلاش کریں, اور مرد میں اگر آپ زنانہ صفات تلاش کریں تو یہ غلط ہے. مرد ہونے میں کامل ہے, اس میں جو ہے وہ اگر کمیاں جو عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں, جو زیادتی, وہ اس کے اندر اگر نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کو اس کی کمزوری نہیں تصور کیا جا سکتا ہے. ہر چیز اپنی جگہ پہ کامل ہے, ہر چیز اپنی جگہ پر مکمل ہے. آپ پھر نظر دوڑا کے دیکھیے ایک مرتبہ, زمین دیکھ, آسمان دیکھ, چاند دیکھ, سورج دیکھ, ہے نا. اور ایک بار نہیں, یہ دیکھنے کی چیز ہے, اسے بار بار دیکھ, اسے بار بار دیکھ. اور ہر بار جب بھی دیکھے گا اس کے اندر جو ہے تمہیں کمال ہی کمال محسوس ہوگا. یعنی قرآن کی اس آیت سے لیا گیا ہے, فرجع البصر, پھر اپنی نگاہ دوڑا, پھر اپنی نظر اٹھا, پھر پلٹ کے دیکھ. فرجع البصر هل ترى من فطور, کیا پھر بھی کوئی تجھے کوئی نقص, خلل, فساد نظر آتا ہے؟ فطر سطر کی طرح, فطر افطار یعنی افساد, خلل,
توڑ دینا، روزہ توڑ دینا، افطار کر لینا یعنی روزہ توڑ دینا، فطرہ کے معنی سطر، فطر کے معنی تو یہ جو ہے نا ہل ترى من فطور فرجع البصر، پھر نظر اٹھا، کوئی خلل نظر آتا ہے کائنات میں، کوئی عیب نظر آتا ہے، کوئی فساد نظر آتا ہے؟ اچھا ایک مرتبہ دیکھیں سرسری نظر سے نہیں نظر آیا، پھر ایک مرتبہ دیکھ، ہو سکتا ہے پھر یقین کر کہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، ایسی تصویر ہے کہ جس تصویر میں کوئی عیب نہیں نظر آئے گا، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر، پھر اپنی نظر لو پلٹا، ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ پھر ایک نظر اپنی پلٹا کے دیکھ، ثم ارجع البصر کرتین، کرہ مرتبہ، کرتین جو ہے تسنیہ ہے دو مرتبہ، بعض نے کہا ہے کرتین کا مطلب تسنیہ نہیں ہے بلکہ جو ہے بار بار کے معنی میں، فرجع البصر کرتین یعنی بار بار اپنی نگاہ پلٹا کر دے، ینقلب الیک البصر کہ تیری نظر تیری طرف واپس لوٹ آئے گی، ینقلب الیک البصر تیری نظر تیری طرف واپس لوٹ کر آئے گی، خاسئا وہو حسیر یعنی ناتواں ہو کر تھک کے لوٹ آئے گی، تیری نظر تھک کے لوٹ آئے گی، لیکن اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں دیکھے گا، بار بار دیکھ، ہم اگر ہر بار دیکھ کر تیری نظر پلٹ کر تیری طرف آ جائے گی لیکن کوئی عیب نہ، ستاروں میں کوئی عیب نظر آیا، کہکشانوں میں کوئی عیب نظر آیا، چاند میں کوئی عیب نظر آیا، سورج میں کوئی عیب نظر آیا، کہیں آسمانوں میں کہیں عیب نظر آیا، خلق خدا میں کوئی عیب نظر آیا، خلقت خدا میں کوئی عیب نظر آیا، تو کہیں پر بھی جو ہے کوئی عیب نظر نہیں آیا، کوئی کمی نظر نہیں آئی کہ نظر تھک کے گر جائے گی، انجام کار آخر کار تھک کے ناتواں ہو جائے گی، لیکن بار بار دیکھنے کے باوجود بھی عیب نظر نہیں آئے گا، بلکہ بار بار دیکھنے سے معرفت میں اضافہ ہوگا، ناسمجھوں کو سمجھ آ جائے گی بار بار دیکھنے سے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ پڑھیں سمجھ میں نہیں آیا، مدرس افغانی مثال دے رہے تھے کہ وہ کہیں افغانستان میں ایک لڑکوں کو بلائے تھے کہ یہ جو ہے حافظ کے یا سعدی کا یہ کلام جو ہے نا سنائیے، تو کہانی کسی نے پڑھی سعدی کی، سمجھ میں نہیں آیا، بولے ایک مرتبہ اور پڑھیے، تو پھر ایک مرتبہ پڑھے، پھر بھی تھوڑا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بولے اور ایک مرتبہ پڑھو، جب 4-5 مرتبہ پڑھے تو بولے ہاں سمجھ میں آ گیا۔ نہ کوئی استاد نہ وہی کلام جب 1 سے 4 بار پڑھا گیا تو سمجھ میں آ گیا۔ تو اگر آپ کو جو ہے یہ معرفت کی بات، معرفت ایک نظر دیکھیں، پھر ایک نظر، پھر ایک نظر، جب بار بار نظر دوڑائی جائے گی تو کم معرفتوں کو بھی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ 1 سے 10 مرتبہ اگر کوشش کی جائے گی اور بار بار غور و فکر کیا جائے گا، بار بار نظر دوڑائی جائے گی، یہ جو علم حاصل ہوتا ہے سائنسدانوں کو کہاں سے علم حاصل ہوتا ہے؟ 1 بار آزمائش کی، 2 بار آزمائش کی، پھر نظر چونکی، پھر نظر چونکی، آخر میں جو ہے راز پکڑا جاتا ہے، انکشاف ہوتا ہے۔ 1 سے 10 مرتبہ لیبارٹری میں چیک ہوتا ہے، ہوتے 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 جو ہے نا رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، بار بار گھستے جائیے، آخر میں جو ہے پتہ چل جائے گا، بار بار دیکھتے جائیے، ایک کے بعد ایک نظر دوڑائیے، اس کے بعد میں جو ہے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ مطالعے کے بعد مطالعہ، نہ سمجھ میں آئے تو پھر ایک مرتبہ، پھر ایک مرتبہ، یہاں تک کہ وہ چیز واضح ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھل کر چیلنج کے طور پہ کہا ہے کہ ہم نے کوئی عیب نہیں رکھا ہے، اگر تمہیں دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو۔ ایسا نہیں کہ کوئی مصور تصویر میں کہیں عیب رکھا ہے اور آپ سے کہہ رہا بس ایک نظر دیکھ لیا نا بس کافی ہے، نہیں، دیکھیے اور دیکھیے، یعنی اسے اپنی خلقت پر اتنا یقین ہے کہ تم لاکھ اس میں عیب تلاش کرو، عیب ملنے والا نہیں، لاکھ تم اس میں نقص تلاش کرو، اس میں نقص ملنے والا نہیں ہے۔
انسانوں کی کتنی تصویریں ابھی تک بنائی جا چکی ہیں. آنکھ وہیں پر ہے، ناک وہیں پر ہے، کان وہیں پر ہے، ہونٹ وہیں پر ہے، جگہ نہیں بدلی، مگر کتنے چہرے بدل گئے، کتنے چہرے بدل گئے. اور جو ہے حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی کا چہرہ کسی کے چہرے سے نہیں ملا، کسی کی انگوٹھے کے نشانات ایک دوسرے سے نہیں ٹکرائے، کروڑوں انسانوں کے لہجے ایک دوسرے سے نہیں ٹکرائے، ہزاروں آوازیں، لاکھوں آوازیں ہیں، لیکن ہر آواز ایک جدید آواز ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. 1000 لہجے دے دے پھر اس کے بعد کوئی 1 کروڑ لہجے دے دے، اس کے باوجود بھی کوئی کمی نہیں ہے کہ پھر تکرار کرنا پڑے اس کو. تکرار ہمارے برناموں میں ہوتا ہے، اس کے برنامے میں کوئی تکرار نہیں ہوتا ہے. تکرار ہمارے نگاہوں میں تکرار ہوتی ہے، اس کو جو ہے تکرار کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ ہر بار ایک نئی بات پیش کرتا ہے اور کبھی بھی جو ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی نشانیاں ہیں کہ 1000 بار 1000 کروڑوں چہرے خلق کر دیا، لیکن کوئی چہرہ کسی چہرے سے نہیں ٹکرایا اور نہ قیامت تک کوئی ٹکرانے والا ہے. یہ جو آواز ہمارے پاس ہے، یہ آواز ہمارے ساتھ ختم ہو جائے گی، پھر اسے تکرار کی ضرورت نہیں ہے. نہ یہ لہجہ ٹکرانے والا ہے، نہ جو ہے یہ چہرہ ٹکرانے والا ہے، نہ یہ خد و خال ٹکرانے والا ہے. تو لہٰذا اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نقص نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عیب نہیں ہے. یہ پروردگار عالم کا کمال ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمالات میں جتنا انسان غور کرے گا اور کائنات ہستی میں جتنا غور و فکر کرتا جائے گا، اس کی معرفت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جب یہ معرفت بڑھ جائے گی تو شک کی گنجائش ختم ہو جائے گی، شکوک ختم ہو جائیں گے. جس کے پاس معرفت ہوتی ہے، جس کے پاس ایمان ہوتا ہے، اس کے پاس یقین ہوتا ہے، اس کے پاس شک نہیں ہوتا. اور یہ شک ہے یا یقین ہے، یہ عمل بتائے گا. مشکوک عقیدہ مشکوک عمل کو جنم دیتا ہے. کہا کہ یہ ایسی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کہا کہ جو ہے ان کے ایمان کا اظہار ہے یہ نماز. یہ ایسا روزہ کیوں رہتے ہیں؟ تو کہا ان کے عمل، ان کی نیتوں کا اظہار ہے. تو یہ عمل اظہار ہے نیت اور عمل، نیت اور عقیدے کا. جس خدا پر یقین ہوتا ہے، اس خدا کے لیے، یقین والے خدا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ بھی بہت ہی خالص عمل ہوتا ہے. آپ کربلا کے میدان میں عمل دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ یہ جو عمل پیش کیا جا رہا ہے، یہ شک کی بنیادوں پہ نہیں پیش کیا جا رہا ہے، یہ یقین کی بنیادوں پہ پیش کیا جا رہا ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کی ذات پر یقین نہ ہوتا تو علی اکبر علیہ السلام کی شہادت نہ پیش کرتے. جس خدا پر یقین نہ ہو، اس خدا کے لیے کوئی کڑیل جوان کی شہادت نہیں پیش کرتا. مباہلہ میں اگر نبی کریم کو اپنی کامیابی کا یقین نہیں ہوتا، یہی تو نصارہ نجران نے کہا کہ اگر انہیں اپنی کامیابی پہ یقین نہ ہوتا، ان کو اپنی صداقت پر یقین نہ ہوتا تو وہ قوم کے جوانوں کو لے آتے، لیکن اپنے نفس کو لے کر نہ آتے. وہ قوم کی خواتین کو تو لے کر آتے لیکن اپنی لخت جگر کو لے کر نہ آتے. یعنی نبی کا اپنی بیٹی کو ساتھ لے آنا، اپنے بچوں کو ساتھ لے آنا ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے. اسی طرح سے کربلا میں امام حسین کا اپنے گود کے بالوں کو لے آنا، لوگ لشکر اور فوج میں قوم کا لشکر بنا کے لے آتے. ہر جنگ میں غیر افواج آئی ہیں، کبھی لخت جگر نہیں لڑے ہیں، اپنے گود کے بالے کسی جنگ میں نہیں لڑے ہیں. لیکن یہ کربلا کی جنگ ہے کہ جہاں موت کے سائے منڈلا رہے تھے، جہاں موت کا یقین تھا، وہاں نونہالوں کو لے جا کے پیش کیا جا رہا تھا. امام حسین کو پانی کے ملنے پہ یقین نہیں تھا، تیر کے کھانے پہ یقین تھا، لیکن پھر بھی علی اصغر کو میدان میں لے گئے حسین. تو مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام شک کی بنیادوں پہ قربانی نہیں بلکہ یقین کی بنیادوں پہ قربانی دے رہے تھے کہ جس خدا پر یقین نہ ہو، اس
خدا کے لیے کوئی 6 مہینے کا نونہال نہیں پیش کرتا. 6 ماہ کو پیش کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین کو اپنے خدا پر اتنا یقین تھا اور اپنے عمل کی جزا اور حسن عمل پر اتنا یقین تھا امام حسین کو کہ وہ کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی آیت پر امام حسین کو اتنا یقین تھا کہ جس چیز کو زیادہ عزیز رکھتے تھے وہ چیز اللہ کی راہ میں پہلے پیش کر دی. جب علی اکبر کو پیش کیا تو کہا میں اس کو پیش کر رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کا مشابہ، یعنی شبیہ رسول کو میں پیش کر رہا ہوں. عام قربانی نہیں دے رہا ہوں، وہ معمولی قربانی نہیں دے رہا ہوں، بلکہ وہ قربانی جو میرے نزدیک سب سے عزیز ہے. رسول سب سے عزیز ہے، ان کی شبیہ سب سے عزیز ہے، اس عزیز ترین شبیہ کو تیری راہ میں پیش کر رہا ہوں. یہ کہہ کہ امام حسین نے جناب علی اکبر کو بھی پیش کر دیا، جناب علی اصغر کو بھی پیش کر دیا، اور آخر کار خود اپنے آپ کو تیروں اور تلواروں کے حوالے کر دیا کہ اگر دین محمد کو میرے قتل کے بغیر استقامت نہیں مل سکتی تو اے تلواروں آؤ، اے تیروں آؤ، حسین کا جسم نازنی حاضر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگارہ ذکر خلیل کو قبول، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کا سرفراز فرما. پروردگارہ بحرین کے مسلمانوں کی نصرت فرما، اور خاص طور پر برما میں جو قتل عام ہو رہا ہے پروردگار ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، انہیں اعلیٰ علیین اور جنت الفردوس میں ان شہداء کو جگہ عطا فرما. امام عصر کا ظہور فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. برما کے مسلمانوں کے لیے اور بحرین کے مسلمانوں کے لیے اور تمام شہداء عراق، شہداء لبنان، سب کے لیے سورہ فاتحہ.